اب یہ خلافت بنو عباس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ان کے 6 پیریڈ ہیں. یہ پیریڈ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہسٹری کی میری بک ہے تو ان میں پولیٹیکل تاریخ پہ زیادہ فوکس نہیں کیا. یعنی آپ کسی بھی اور اسکالرس کی آپ ہسٹری کی بکس پڑھیں گے تو وہ یہی ہوگی کہ یہ فلاں بادشاہ اس میں ہوئے اور ان کے یہاں یہ جنگیں ہوئیں اور یہ معاملات ہوئے، تو یہی ایک ہی کہانی آپ کو نظر آئے گی. اور پھر اس کے بعد جی وہ دوسروں کی آگے یہ حکومت اور یہ وہی کہانی چلتی ہے. تو میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہا، بلکہ علم اور دانش اور مختلف تحریکوں کی اسٹڈیز اصل میں میری بکس جو ہیں وہ یہ. تو وہ آپ اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا تو پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ پوری ڈیٹیل آئے گی. تو میں مختصراً پولیٹیکلی بھی بہرحال ایک اوور آل سچویشن کے لحاظ سے ضرور عرض کر دوں کہ کیا ہوا تھا. یعنی ابتدائی دور یہ 132 to 158 ہجری ہے، جو 750 to 775 عیسوی کیلنڈر میں کہ بنو امیہ کا خاتمہ ہوا اور عباسی خلافت کا قیام ہو گیا اور پھر استحکام بھی ہو گیا. اور اسپین میں بنو امیہ کی ایک اور شاندار حکومت بن گئی. اچھا، اب یہ کیا واقعات ہوئے؟ مختصراً یہ تھا کہ بنو امیہ کا میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب 60 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکومتیں ختم ہوئی تھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ آخری خلیفہ تھے، تو یہ 60 ہجری کی بات ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ فیل کیا کہ بھی دوبارہ انتشار ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. تو انہوں نے مختلف گورنرز اور قبائل کے جو سردار تھے ان سب کو اکٹھا کیا، ان سے یہ ڈسکشن کی کہ بھی اس کا سلوشن کیا ہے. تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ جناب آپ یہ بنو امیہ ایک قریش قبیلے کی ایک فیملی تھی کہ بھی ان کو آپ حکومت دیں تو سارے مان جائیں گے اور ان کی ملٹری بھی اچھی کنٹرول ہے تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی کیا تھا. اور ان کے بعد یہ ہوا کہ ان کے بیٹے یزید جب خلیفہ بنے تھے تو اس میں ہی عراق کے اندر انتشار آ گیا تھا اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ پڑھ چکے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ وہ تھے تو وہ عراق تشریف لائے تھے، لیکن ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. اور اس پہ پھر یزید نے بہت افسوس اور بہت معذرت اور روئے بھی تھے. لیکن عراق ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں آیا کہ وہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھیں حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی پورے جتنے کزنز اور بھائی ان سب کو شہید کیا گیا تھا، تو اس کو ریزالو وہ یزید نہیں کر سکے اور یزید بھی 3 سال میں وہ بھی فوت ہو گئے. تو پھر ہوا یہ کہ لیکن عراق کے اندر اور پھر اس کے بعد عرب علاقے میں بھی بڑا ایک انتشار آ گیا تھا. تو اس پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حکومت بنا کے مینج کر لیا تھا معاملات کو. اور پھر اس کے بعد لیکن عراق میں یہ مسئلہ چلتا رہا تھا. اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ عبد الملک بن مروان یہ بنو امیہ کی فیملی کے ایک صاحب تھے، تو ان کی حکومت انہوں نے اچھی طرح کنٹرول کر لی اور مینج کر لی. اور پورے سارے ممالک جو آج کل کہ آپ کا تاجکستان اور افغانستان سے لے کے مراکش تک پہنچ گئی ہوئی تھی حکومت، اس کو دوبارہ مینج کر لیا تھا. مینج کیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر بنو امیہ میں کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں بھی کی کہ کچھ غلط ڈیسیژنز کیے. تو انہی میں سے پھر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنے تھے، جس کو آپ پڑھ چکے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے ایشو کو ریزالو کیا تھا. اور ان کے بعد پھر 25 سال تک تو اچھا رہا، 125 ہجری تک تو سکون سے رہا معاملہ. لیکن پھر کیا ہوا کہ اب وہ عبد الملک بن مروان نے جیسے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جناب میرے بعد یہ میرا بیٹا جو ہے یہ حکمران بنے گا، یہ جب فوت ہوں گے تو اس کے بعد یہ بنے گا، ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی. تو آخری حشام بن عبد الملک صاحب تھے تو وہ مینج کر رہے تھے اچھی طرح. لیکن جب وہ فوت ہوئے تو پھر اب اگلی نسل میں بننی تھی، تو وہ بنو امیہ میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے. تو جب شروع ہوئے تو پھر کیا ہوا معاملہ کہ وہ ان کی اب ہوا یہ کہ جو ملٹری ان کی تھی تو وہ ملٹری بھی پھر اتنے کچھ ان کا انٹرسٹ بھی نہیں رہا معاملات میں اور وہ رہا. تو اب
ایک نئے فیملی یہ بھی قریش کی تھی، بنو عباس، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کی، اب یہ ان کے پوتے پڑ پوتے تھے، تو انہوں نے یہ حکومت کو مینج کر لیا تھا اور ان کی حکومت بن گئی تھی۔ لیکن بنو امیہ کے صرف ایک صاحب تھے کہ جو بچ گئے تھے، عبد الرحمن، تو وہ کسی نہ کسی طرح بچتے ہوئے وہ اسپین میں چلے گئے تھے، اور اسپین کے پورے جتنی حکومت تھی سب نے ان کو اپنا حکمران بنا دیا تھا۔ تو اس طرح سے بنو امیہ کی ایک شاندار حکومت اسپین میں بن گئی اور اسپین میں اچھی طرح مینج چلتا رہا۔ لیکن پھر اسی ٹائم یہ کاغذ کا انقلاب بھی ہو گیا۔ اب یہ کاغذ کا انقلاب کیا ہے؟ بیسیکلی اسی ٹائم میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو آج کل کا تاجکستان ہے، تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا کہ ایک چائنا کے کچھ فوج کا وہاں پہ حملہ ہوا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ایزیلی جیت گئے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ بہت سارے قیدی وہ چائنیز لوگ جو وہ تھے اس میں قیدی، تو اب ان کو جب وہ پتہ چلا، تو اب قرآن پاک کا تو اصول یہی تھا کہ بھی جو بھی آپ قیدی کر لیں تو ان کو آپ کچھ عرصے کے لیے آپ سروسز لے سکتے ہیں ان سے، یا ان سے کیش لے کے پھر آزاد کر لیں، یا ویسے ہی محبت سے آپ ان کو آزاد کر دیں تاکہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ سورہ محمد میں پورا حکم ہے۔ تو انہوں نے پھر اسی طرح کیا، لیکن دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے چائنا کے، ان کو کاغذ بنانا آتا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں اگر کاغذ بنانا اس کا پورا طریقہ سکھا دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو چائنا والوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے یہ سکھایا۔ تو پھر اب یہ پورا یہ جو تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، اس پورے ایریے میں فیکٹریز بننی شروع ہو گئی اور کاغذ بننے شروع ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ وہی ہوا واقعہ کہ جیسے آج کل آج سے آپ کہہ لیں تقریباً 30 سال پہلے کہ ہر طرف کمپیوٹر اویلیبل ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تو کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ موبائلز بھی کمپیوٹر جیسے آ گئے اور انٹرنیٹ بن گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا ہمارے یہاں؟ تو سیم وہی واقعہ یہ مسلمانوں کی ہوا تھا کہ کاغذ آیا پہلے تو یہ چائنا سے پرچیز کرتے تھے، اور اس کے لیے ایک ڈائری کے طور پر جس آدمی کو ضرورت ہو وہ لکھ لیتے تھے اپنے طور پہ، بس ایک پرسنل تھا۔ لیکن جب اپنے اندر فیکٹریز بننی شروع ہو گئی تو پھر یہ کاغذ بہت فری ہو گیا، بہت سستا ہو گیا۔ تو سستا ہوا تو پھر ہر آدمی، ہر اسکالر نے اپنی اپنی کتابیں لکھنی شروع کی، اور وہ لکھتے لکھتے اور پھر اس کو پڑھایا بھی، اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایک اس کے ساتھ ایک یہ کاپی کرنے کی ایک نئی ٹیکنالوجی یہ آ گئی کہ انہی کے ایسے لوگ کہ جو لکھتے تھے تو انہوں نے کیے اپنی اپنی دکانیں بنا دی کہ جناب آپ نے کتاب لکھی ہے تو میں اس کی 10 یا 100 کاپیز میں بنا سکتا ہوں آپ کی، تو وہ پھر اس کو پیسے بھی مل جاتے ہیں انہیں، اور وہ اس طرح سے بکس ایسے پھیلنے لگی تھی۔ تو یہ تھا کاغذ کا انقلاب، اور اس سے پھر بہت سارے علوم مسلمانوں کے ہاں بہت پھیلے تھے۔ اس کے بعد پھر جو بنو عباس کی حکومت جو اب تاجکستان سے لے کر اور افغانستان سے پھر نکلتے ہوئے مراکش تک کی حکومت صحیح مینج ہو گئی تھی، چل رہا تھا معاملہ۔ تو یہ دور عروج تھا 158 to 246 ہجری۔ اس میں کیا ہوا کہ بنو عباس کا نقطہ عروج اور ساری بغاوتیں بھی ختم ہو گئیں، زبردست معاشی ترقی بھی ہوئی کہ اکنومیکلی بہت کچھ ایزیلی بزنس ادھر سے ادھر ہونے لگا، اور پھر بہت کچھ وہی اصول جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی طے کیا ہوا تھا کہ بھی حکومت یہ جتنی ایگریکلچرل ایریا جو گورنمنٹ کے ہیں اس کو ہر انسان تک اب خدمت کے لیے پہنچائیں گے۔ تو یہ کرتا رہا سلسلہ، بنو امیہ بھی کرتے رہے، بنو عباس بھی کرتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اکانومی اچھی رہی۔ لیکن پھر 246 ہجری to 334 میں زوال شروع ہوا۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ ہر صوبوں نے ایک اپنی داخلی خود مختاری کر لی تھی، لیکن اکانومی پھر بھی اچھی چلتی رہی کہ ہر علاقوں میں الگ الگ حکومتیں بن گئی، الگ الگ ملک بن گئے، لیکن انہوں نے چلو ایک بنو عباس کی خلافت کو بس نام کے طور پر رکھا، ٹھیک ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ٹیکس بھی دے دیتے تھے، اور جمعہ کی
अंदर उनका नाम भी वो नोट कर लेते थे, बस इतना ही था। लेकिन ये एक खूबी भी रही मुसलमानों के यहाँ कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इमिग्रेशन या एक सफर करना ये फिर भी आसान ही रहा। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आप जैसे पाकिस्तान के एरिया में रह रहे हैं और आप बगैर किसी पासपोर्ट के और किसी आप वीजे के बगैर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप सऊदी अरब में चले जाएं या आप मिस्र में चले जाएं या मराकश चले जाएं, जहां जाना कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो इसलिए बिजनेस भी चलता रहा। अच्छा देखिए, अगरचे हुकूमतें बन गई लेकिन कोई ऐसे सख्त बॉर्डर्स नहीं रहे। लेकिन उसके साथ फिर नेगेटिव असर भी आया कि हर तरफ जब हुकूमतें बन गई थी तो हुकूमतों ने फिर आपस में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मसला ये हुआ, वहीं से फिर जवाल आना शुरू हुआ। अच्छा, उसमें हम ये आले बुवै एक हुकूमत, जैसे ये अहले शिया हजरात, उनकी एक हुकूमत बन गई थी इराक, ईरान, मिस्र और सिंध। इसमें इसकी डिटेल हम आगे अर्ज करेंगे। ये 334 to 451 हिजरी। फिर सलाजका, ये ताजकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लोग थे, इनका कंट्रोल ज्यादा आ गया। उनकी हुकूमत जो है 451 to 575 हिजरी का पीरियड है। ये अहले सुन्नत वल जमात थे, तो इन्होंने फिर एक बड़ा उरूज, और वहीं से फिर इंडिया तक की भी फतवात कर ली उन्होंने। फिर ईरान में भी, मिस्र तक भी, हर तरफ एक दोबारा उरूज आ गया था। लेकिन तब एक और डिजास्टर हुआ कि अहले यूरोप ने हमला किया था और एक सलीबी जंगें हुई थी जिसको हम क्रूसेड्स इंग्लिश में कहते हैं। इन्होंने फलस्तीन का कुछ हिस्सा फतह कर लिया था, लेकिन मुसलमानों ने फिर इनको निकाल भी दिया। तो रिकवरी हो गई, लेकिन हुई कैसे, इसको अब मैं एक एक टॉपिक पे अलग अलग बात आपके सामने करूंगा। ये तो ओवरव्यू अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद तो 575 to 656 में अब्बासी खिलाफत फिर भी बेहतर हो गई इनकी। इन्होंने इराक के हद तक तो चलो कर लिया मैनेज, लेकिन फिर मंगोल हमले हुए और फिर अब्बासी खिलाफत का भी खात्मा हो गया और पूरी दुनिया में मुसलमानों का शदीद जवाल शुरू हो गया। ये हमारे फिर बहुत अगले लेक्चर्स की हमारा टॉपिक होगा। तो ये जस्ट ओवरव्यू मैं अभी तक अर्ज कर रहा था। ये अभी तक 20 मिनट तक तो मैंने अभी तक तो ओवरव्यू बताया, लेकिन अब एक एक चीज को डिटेल में हम आएंगे तो फिर बात आएगी।